بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس وقت ایک خاص موضوع پر کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، چونکہ اس وقت عوام اور خواص کے درمیان ایک مسئلہ زیر بحث ہے۔ وہ مسئلہ ہے، اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم، کیا اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی جا سکتی یا نہیں؟ اسی سلسلے میں احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ میرے سامنے بخاری شریف ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الجنائز بالمصلی والمسجد، اس باب کے تحت ایک حدیث لائی ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال نعى لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی صاحب الحبشہ اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم۔ وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نعى لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دیا، النجاشیہ صاحب الحبشہ، یعنی حبشہ کا بادشاہ نجاشی کی وفات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، الیوم الذی، اس دن دی، مات فیہ، جس دن میں بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا تھا۔ تو آپ نے صحابہ سے یہ کہا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ اور دوسری سند کے ساتھ یہ ہے کہ ان ابا ہریرہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صف بندی فرمائی، بالمصلی یعنی عیدگاہ میں، فکبر علیہ، اور ان پر 4 تکبیریں ادا کی، یعنی جنازے کی نماز ادا کی۔ یہ ہوئی بخاری شریف کی جو ہے روایت۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہیں مختصراً مات الیوم عبد للہ صالح، یعنی جس دن اللہ کا ایک بندہ جو نیک تھا، اسحم، جس کا نام اسحمہ ہے، فقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فآمنا، اور آپ نے فأمنا، اللہ کے رسول نے ہماری امامت فرمائی، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں 2 روایت امام ابو داؤد نے لایا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے، چونکہ اس سلسلے میں جتنی بھی دلیلیں ہیں وہ انہی احادیث کے بنیاد پر ہیں، اور یہی حدیث جو ہے ان کے لیے دلیل ہے۔ تو امام ابو داؤد نے جو عنوان قائم کیا، یعنی ترجمۃ الباب جو قائم کیا، وہ یہ ہے باب الصلاۃ علی المسلم یموت فی بلاد الشرک، یعنی مسلمان کی نماز جنازہ جو شرک کے علاقے میں یا ملک میں جن کا انتقال ہوا ہو، یعنی ایسا علاقہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ عنوان قائم کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى للناس، یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے لوگوں کو نجاشی کی موت کی خبر دی، فی الیوم الذی، اس دن، الذی مات فیہ، جس دن ان کا انتقال ہوا، وخرج بہم الی المصلی، اور عیدگاہ کی طرف ان کو کیا لے کر نکلے، فصف بہم، اور ان کی صف بندی کی، وکبر 4 تکبیر، اور 4 تکبیریں ادا کی۔ یہ تو ایک حدیث گویا کہ بخاری کے الفاظ اور ابو داؤد کے الفاظ قریب قریب ایک ہی ہیں، البتہ بخاری میں استغفروا لاخیکم لفظ کا اضافہ ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننطلق الى ارض الحبشہ الى ارض النجاشی، کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ نجاشی کی سرزمین کی طرف ہم چلے، فذکر حدیثہ، پھر انہوں نے اوپر کی جو حدیث ہے اسی طرح بیان کیا۔ پھر فرمایا، نجاشی نے یہ کہا، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انہ رسول اللہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، انہ الذی بشر بہ،
اور یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے دی ہے۔ ولولا ما انا فیہ من الملک، اگر میں حکومت کی ذمہ داریوں میں مصروف نہ رہتا لاتیتہ، تو میں ان کے پاس ضرور جاتا، حتی احمل نعلی، یہاں تک کہ میں ان کے جوتوں کو اٹھاتا۔ تو یہ ہوا ابو داؤد کی روایت ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہاں پر عرض کر دوں کہ ہجرت اولا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا مدینہ کی طرف نہیں بلکہ حبشہ کی طرف۔ ہم جانتے ہیں حبشہ کے اس وقت موجودہ نام ہے ابیسینیا، وہ افریقن ایک کنٹری ہے، تو وہاں پر ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو وہاں پر جب مسلمان گئے تھے تو جن کی نمائندگی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، تو جب ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا تو جعفر بن ابی طالب نے بہت مؤثر انداز میں ان کے سامنے اسلام کی خوبیوں کی اچھی طرح ترجمانی کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کننا قوم جاہلیت نعبد الاصنام ونأکل المیت ونصیع الجار، اس طرح کر کے جو زمانہ جاہلیت کی جو برائیاں تھیں ان کو بیان کیا۔ پھر اس میں اسلام کی جو خوبیاں ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، نصل الارحام اور صلہ رحمی کا حکم دیا، اور کمزوروں پر ظلم نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح کر کے بہت مؤثر انداز میں انہوں نے اسلام کی ترجمانی کی۔ اور یہ سننے کے بعد جو ہے وہ بادشاہ یعنی جو بادشاہ نجاشی ہیں وہ بہت متاثر ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک روایت کے متعلق یہ شہادت بھی دی کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان بھی لاتا ہوں۔ اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں حکومت کی ذمہ داریوں میں مصروف نہ رہتا تو میں ضرور ان کے پاس جاتا، لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے اسلام کو اور ایمان کو چھپایا تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا تھا ان کے انتقال کے وقت ان کی نماز جنازہ وہاں پر ادا نہیں کی گئی تھی۔ تو اب یہاں پر اصل بات کی طرف میں آتا ہوں۔ اس سلسلے میں حدیث کی جو تشریح ہے وہ جو تشریح میں مختصراً یہ پیش کر دوں تاکہ آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے۔ وفی هذا الحدیث بیان لبعض ذلك حيث يحكي ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى لهم ای اخبرهم واعلمهم بموت النجاشی، یعنی نعى کا معنی یہ بتایا ہے کہ نعى کا معنی ہے اخبار، یعنی ان کو بتانا ہے۔ تو نجاشی کی موت کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے تمام صحابہ کو۔ وهو لقب لكل ملك من ملوك الحبشہ، اور یہ جو نجاشی ہے اس کے بارے میں امام ابو داؤد نے 3 اقوال نقل کیا ہے، یعنی نجاشی یا تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ، اور نون کے فتح کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ، یعنی نجاشی اور نجاشی، لیکن نجاشی کو غلط کہا، یعنی جیم تشدید کے ساتھ غلط کہا ہے۔ بہرحال یہ لقب ہے، یعنی حبشہ کے بادشاہوں کے یہ لقب ہے، اور ان کا اصل نام یہاں پر ہے اصحمہ بن ابحر، یہ ان کا اصل نام ہے۔ اور فاخبرہم صلی اللہ علیہ وسلم بموتہ فی الیوم الذی مات فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ان کا انتقال ہوا تھا اس کی خبر صحابہ کرام کو دیا ہے۔ ثم امرہم ان یستغفروا لہ، پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کو ان کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا، اور استغفار سے مراد وہ دعا بأن یغفر اللہ، اور وہ دعا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرے۔ ثم اخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بہم بالمصلی صفوف مستویۃ وصلی علی النجاشی صلاۃ الجنازہ، یعنی پھر جنازے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ وکبر علی اربع تکبیرات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیر کے ساتھ جنازے کی نماز ادا کی۔ اور وکانت صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی، اور اللہ کے رسول نے نجاشی کی نماز جنازہ اس لیے پڑھائی لیعلم المسلمین، تاکہ مسلمانوں کو بتائے بأنہ کان مؤمنا، کہ وہ مومن تھے، یعنی نجاشی وہ مسلمان تھے، اگرچہ ان کی موت بلاد الشرک میں ہوئی تھی، اس کے باوجود کیا وہ مومن تھے، انہوں نے ایمان کو چھپایا تھا۔ کیوں؟ لأنہ کان بین قوم کفار، اس لیے کہ وہ کفار قوم کے درمیان رہتے تھے، یکتم ایمان ہو، وہ اپنے ایمان کو چھپائے تھے۔ فلم یصلی علیہ احد ہناک، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جو ان کی نماز جنازہ ادا کر سکے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو یہ حدیث جو ہے امام شافعی کے لیے دلیل ہے، چونکہ امام شافعی جو ہے غائبانہ نماز جنازے کے قائل ہے، اس لیے ان کے نزدیک یہ حدیث دلیل ہے۔ ہمارا یعنی علماء احناف کا اور مالکیہ کا یہ متفقہ قول ہے کہ کسی بھی انسان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی جا سکتی ہے، اور امام احمد سے 2 قول مروی ہے۔ ایک قول امام شافعی کی تائید میں، یعنی غائبانہ نماز بالکل جائز ہے، اور ایک قول جو ہے اس میں شرط کے ساتھ انہوں نے جائز قرار دیا، وہ یہ ہے
کہ اگر کسی علاقے میں کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ ادا اگر نہیں کی گئی تو اس صورت میں غائبانہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ جہاں پر نماز پڑھی جا چکی ہے، نماز جنازہ ادا ہو چکی ہے، تو پھر اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے مطابق اگر نہیں پڑھی جاتی ہے تب پڑھ سکتے، ورنہ نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا اگر غور کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا احناف اور مالکیہ کے یہاں غائبانہ نماز مشروع نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی حدیث ہے یہاں پر، جیسے کہ میں نے عبارت پڑھی، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خبر دی جس دن بادشاہ نجاشی کی موت ہوئی ہے۔ خبر کس نے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ ایک دن کے اندر حبشہ سے مدینہ کی جو مسافت ہے 1500 کلومیٹر کی مسافت ہے، تو اس دن کس نے خبر دی؟ تو علماء احناف کا یہ کہنا ہے کہ یہ بطور معجزہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزہ ہے، اور معجزات کے متعلق جتنی بھی حدیث ہے وہ غیر مقیس علیہ ہے، یعنی ان پر قیاس کر کے دوسرے مسائل نہیں نکالے جا سکتے۔ لہٰذا یہ حدیث جو ہے یہ مخصوص ہے، حبشہ کے بادشاہ کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ کے موت کے متعلق خبر دینے والا کوئی نہیں تھا سوائے وحی الہی کے۔ لہٰذا اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نجاشی کی جو نماز پڑھائی ہے یہ ان کے لیے مخصوص ہے، اور جو چیز کسی کے لیے مخصوص ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال علماء احناف کا یہ کیا ہے اور مالکیہ کی یہ دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا جو احاطہ تھا، یعنی اسلامی سلطنت کا جو احاطہ تھا وہ صرف مملکت عربیہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایشیا اور افریقہ اور یورپ میں پھیل چکا تھا۔ تو خیر القرون کے زمانے میں ہم اگر دیکھیں گے تو ایک سے ایک بڑھ کر ایک آدمی کی موت ہوئی ہے، خلفائے راشدین کی موت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بہت سارے بڑے بڑے کبار صحابہ کی مختلف ممالک میں موت ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات جو ہے ثابت نہیں ہوئی ہے کہ ان کی نمازیں یعنی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہو، اس طرح کی کوئی روایت ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ لہٰذا تواتر کے ساتھ جو اسلاف سے جو مروی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے، اگر اس پہ اوپر نماز جنازہ اگر موجود اشخاص نے مل کر نماز ادا کر لیا ہو تو پھر دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، ایک مرتبہ اگر ساقط ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ لہٰذا غائبانہ نماز کی مشروعیت کی جہاں تک بات ہے تو مالکیہ اور احناف کی مشروع نہیں ہے۔ البتہ یہ مسئلہ تب اٹھتا ہے جب بیت اللہ شریف یعنی حدود حرم کے اندر اگر کسی کی غائبانہ نماز ادا کی جاتی ہے تب مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کے اندر امام احمد بن حنبل کا مسلک چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو جس مسلک کو فالو کرتا ہے مانتا ہے ان کے لیے اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کے مطابق اگر کوئی بڑا شخص بڑا عالم دین کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ اب پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے، حنبلی قول ہے اور شافعی قول ہے، لہٰذا وہاں پر حنبلی مسلک چلتا ہے، اس لیے ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن مالکیہ اور حنفیہ کے یہاں یہ جائز نہیں ہے۔ اور میں ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسالک جو ہے 4 ہے اور لوگوں کو ان چاروں مسلک کے اندر ہی محدود رہنا چاہیے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ حنفیہ کو مالکیہ میں یا حنبلی کو مالکیہ اور حنفیہ کے اندر کنورٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ چاروں مسالک برحق ہے۔ البتہ اگر کوئی اپنے علم سے اجتہاد سے اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو اگر کسی مسلک کو اقرب الی سنہ اگر اس کو محسوس ہوتا ہے تو اس میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غائبانہ جو نماز جنازہ ہے وہ ایک دم شروع سے لے کر اب تک یہ اتنے پیمانے پر جو ہے ہمارے درمیان رائج نہیں ہے، لہٰذا اس کا ترک اولا ہے۔ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں جو طوالت کی وجہ سے یہاں پر میں مختصر کرتا ہوں۔ بہرحال یہ اختلاف کا مدعا نہیں بننا چاہیے، بحث کا موضوع نہیں بننا چاہیے، علماء کے اندر اور عوام کے اندر اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی حدود حرم میں اگر نماز جنازہ پڑھ لے تو اس میں جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو
ایک بہت بڑا عالم دین ہے اور ہمارے بزرگ ہے مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ، ان کا بھی نماز جنازہ جو ہے حدود حرم کے اندر پڑھا گیا تھا، اور مولانا مودودی کا بھی نماز جنازہ جو ہے حدود حرم کے اندر پڑھا گیا تھا۔ بہرحال بہت سارے اشخاص کا جو غائبانہ نماز حدود حرم کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کے بنیاد بنا کر تمام ملکوں کے اندر یہ رائج ہو جائے تو یہ زیادتی ہوگی، چونکہ یہ خیر القرون سے یہ تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔